فٹ پاتھ پہ، ایون روڈس کے اوپر آپ کو جانور بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے اپنی جو اسٹالس ہیں وہ روڈس پہ لگائے ہوئے ہیں. بازار گلیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ونس ان اے منتھ اور ٹوائس ان اے منتھ باقاعدہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. نیلی بتی کو دیکھ کے دوڑے لگ جاتی ہیں, وہ اپنا سامان سمیٹتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو ایک اے سی ہیں گجرانوالہ میں, سلیم ماسی, انہوں نے بڑی ایک ایکٹیو ڈرائیو سٹارٹ کی اگینسٹ انکروچمنٹس. لیکن ہم دوسرے تیسرے دن بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ دوبارہ سے وہ انکروچمنٹس جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جاتی ہیں. تو انکروچمنٹس کے حوالے سے آپ کی کیا اپروچ ہے اور آپ اس کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ ایکچولی یاسر بھائی میرا ماننا ہے کہ تالی جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اور جب ہم سے لوگ یا یہ میں سرکاری حیثیت میں بات کر رہا ہوں, ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے, کہ جب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہاں پہ کھڑے ہوں اور صفائی کروائیں, اور ہمارے لیے یہاں پہ آپ کھڑے ہوں اور تجاوزات ہٹوائیں, اور ہمارے پاس آپ ایک ایک دکان پہ جائیں, اور ہمارے پاس آپ گودام دیکھنے جائیں اور ہر جگہ پہ جائیں, تو میں پھر امید کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اس کو اون کریں. ایسا ہوتا ہے کہ تاجروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ خود مہنگائی سے تنگ ہیں, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مہنگا کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کہ جو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا تو ہم لوگ 24 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہیں اور ہم لوگ اتنا کریں. اب تھاؤزنڈز آف جو سیلز مین ہیں, تھاؤزنڈز آف شاپ کیپرز ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ ایک ڈیوٹی ہے, ون آف ہنڈریڈز آف ڈیوٹیز میں سے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے یہ پورا نہیں ہو پاتا. تو جب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, خاص طور پر جو سرکاری زمینیں ہیں, ہمارا وہ پرائم موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اس کی نگہبانی کریں. تو جو بڑے چنکس ہوتے ہیں, جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں, ان کو جب مشکل سے یا آسانی سے واگزار کرا لیا جاتا ہے, اور اگر کسی کی فصل ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایک سیٹ بیک ہوتا ہے, تو کچھ عرصہ وہ زمین کم از کم دوبارہ انکروچ نہیں ہوتی. اور ہم اس کو نگران جو ہے, ہم لوگ نگران ہوتے ہیں, لیکن ہم کمیٹیز بناتے ہیں جس میں نمبردار ہے, پٹواری ہیں, ریونیو افسر ہیں, کہ یہ آپ جو سرکاری زمین ہے آپ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ اب ایک پٹواری ہے, اس کے پاس 5 حلقے ہیں, تو اس میں سے ایک زمین کا ٹکڑا کسی حصے میں ہے, تو وہ وہاں پہ نہ تو بیٹھ سکتا ہے, نہ اس کو اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے, نہ ہر وقت وہاں پہ کوئی ایسے اسلحہ بردار اور ایسی چیزیں ہوں. تو جن کی 7 زمینیں ہوتی ہیں, حت الوسع ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بھی ہے. اب یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. اب جو تجاوزات کر رہے ہیں, جانوروں کو باندھ رہے ہیں, جو اس طرح سے کر رہے ہیں, اب وہ لوگ ادھر کے ہی رہائشی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کے محلے دار ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ شکایت بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے, اور ہم نے تو نہیں شکایت کی, اور ان کے منہ پہ سچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی نا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم سچ کو سچ کہہ سکیں, جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں, اور جو صحیح کام ہے اس کو اپروو کر سکیں, اس کے ساتھ کر سکیں. اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اگر 50 رکنی ٹیم ہے بلدیہ کی یا اس میں ریونیو کی, اور اگر باقی بھی سب محکموں کو وہ ملا لے, تو شاید اس کے پاس جو ہے 200-300 لوگ ہو سکتے ہیں. اور ایک شہر کی آبادی 4 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, کہیں پہ جن اے سی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پہ شاید 3 ملین آبادی ہو اس کی تحصیل کی. تو وہ کہاں 300 پورے سرکاری نمائندے اور کہاں 3 ملین. اب اس میں سے جتنا ایریا ہے وہ جتنا تھکلی پاپولیٹڈ ہے, اس میں جو کچھ ہے, تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گا. اور وہ نہ تو وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. اب اگر ان کے خلاف کیس ہوتا ہے اور وہ بعد میں ضمانت سے واپس آ کے اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے اس پہ دوبارہ قبضہ کرنا ہے, میں نے اس کو دوبارہ پلیوٹ کرنا ہے, میں نے یہاں پہ کچھ اور ایسا کرنا ہے, تو وہ ایک کنٹینیوس یہ پروسیس لگا رہتا ہے. بالکل ایسے. اب جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو ٹیم ہے, اب وہ اس کو مار تو نہیں سکتے, ان کے پاس وہ جیل تو نہیں کر سکتے. ایون ہم اپنے تجاوزات سے اگر 1 انچ بھی آگے جاتے ہیں یا ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, تو وہ بھی بہت بڑا طوفان بن جاتا ہے. تو وہ جو ایک سسٹم ہے اس نے تو اس کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کرنی ہے.
اب اگر وہ اس کے بعد آتا ہے اور وہ دوبارہ وہ شروع کرتا ہے، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تبدیل ہو جائے تو آنے والے کو جب پتہ لگے تو تب تک وہ کر چکا ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دوں گا ایک ملک کی یا ملکوں کی. ہم بھی چاہتے ہیں یہاں پہ ٹورزم بہت بڑھے اور میں نے دیکھا ہے ایسے جہاں پہ بہت ٹورزم ہوتا ہے، مجھے ان ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے تو وہاں پہ ٹورزم کی علیحدہ پولیس ہے. ویری ٹرو. وہاں پہ کے پی کے میں جیسے ابھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کی علیحدہ پولیس ہے. رائٹ. ہر کام کے ان کے علیحدہ ہیں. ہمارے پاس صرف پنجاب پولیس ہے اور پنجاب پولیس آلریڈی اتنی اوور برڈنڈ ہے کہ اگر آپ صبح ہائی کورٹ کا بھی ہم جب جاتے ہیں تو اتنے لوگ وہاں پیش ہوئے ہوتے ہیں. اب رات کو وہ ساری رات ان کی مطلب ان کے جو اچھے خاصے بڑے افسر ہیں ان کو بھی بہت گشت اور گھومنا پھرنا پڑتا ہے اور رات تک. اور کبھی اگر کوئی جو ہے واقعہ ہو جائے تو ان کو وہاں پہ موقع پہ پہنچنا پڑتا ہے. تو اب وہ جب دن کو کارروائیوں میں اور ہر وقت اب آپ مجھے بتائیں کہ پبلک اپیرنس ایک تحصیل میں اگر 200 لوگ ہیں اور وہ 7-10 لاکھ کی آبادی کی چوریاں بھی روک رہے ہیں، وہ وہاں پہ اور جرائم بھی روک رہے ہیں اور وہ وہاں پہ انکروچمنٹ کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ باقی ٹیم پہنچ جائے اور وہ جو ہیں ابھی ان کی کوئی وی آئی پی ڈیوٹی ہو تو وہ وہاں سے پہنچ ہی نہ سکیں دوسری ڈیوٹی پہ یا بہت لیٹ ہو جائیں یا آئیں تو فوراً ان کو جانا پڑے. مثلا اگر کہیں پہ کارروائی ہو رہی ہو اور فوراً چوری کی اطلاع آ جائے تو جو بھی اسکواڈ ہوگا قریب ترین وہ فوراً وہاں بھیج دیا جائے. ویری ٹرو. یو وانٹ سے کہ سسٹم کی بھی کچھ کمپلشنز ہیں اور سسٹم اتنا اوور برڈنڈ ہے کہ وی ہیو ٹو ہمیں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے دیکھا جب موٹر ویز بنی تو انہوں نے موٹر ویز بنائی. اگر وہ اس وقت پنجاب پولیس کو دے دیتے تو دیکھیں وہ ایک اور ان کی جاب ہوتی. جب انہوں نے نادرا کو ریویمپ کیا تو انہوں نے ایک نیا ادارہ بنایا اور یہ پھر جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے پیٹرولنگ پولیس بنائی جو کہ پیٹرولنگ کرتی ہے ہائی ویز پہ. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 1122 بنائی جس کی میں سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، بہت اچھا ادارہ ہے 1122. پھر انہوں نے جب یہ بہت زیادہ فوڈ کے ایشوز آنے لگے تو فوڈ اتھارٹی بنائی، بہت اچھا کام کر رہی ہے. پاکستان میں آبادی جو ہے وہ بے تحاشا آبادی بڑھ رہی ہے اور میں ہمیشہ سے اس کا جو ہے وہ کرٹک رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا رقبہ ہے اس حساب سے ہم آلریڈی اوور پاپولیٹڈ ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 1970 میں جب وہ شروع ہوا ایک ادارہ اور اس میں جو ایس او ای رکھا گیا یعنی جو اس کا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ رکھا گیا کہ کون سی پوسٹیں ہوں گی کتنا ہوگا، تو اس کو اپ گریڈ اگر نہیں کیا گیا 50 سال تک اور 50 سال میں آپ دیکھیں 1970 میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی اور آج پاکستان کی آبادی کتنی ہے. اور وہی وہ اگر مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ کسی سسٹم پہ تنقید نہیں کر رہا، کہ اگر ایک شہر ہے اس کی آبادی 10,000 تھی اور وہاں پہ جو ہے 50 لوگ تھے جو صفائی کا کام کرتے تھے اور آج اس شہر کی آبادی 1 لاکھ ہے یا کوائٹ پاسبل وہ 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے اور وہی لوگ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں لوگ شکایت نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ اگر ان کے پاس مشینری، ان کے پاس 2-3 ٹرالیاں ہیں، 2-3 ٹریکٹر ہیں اور اس طرح سے ہے تو وہ کیسے کر رہے ہوں گے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ لاکھوں میں اور بڑے شہروں میں تو آپ کو پتہ کروڑوں کی طرف رواں دواں ہیں اور وہاں پہ پورا ایڈمنسٹریشن جو اسٹرکچر ہے وہ 200-300 کا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں بار بار اور ملکوں کی مثالیں دیتا ہوں، تو وہ جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں وہ اتنے امیر ملک بھی نہیں ہیں، بہت ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کراچی جتنے شہر کے آپ کو پتہ ہے ہمارے 5 وہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے اس کے تقریباً جو ہے وہ 70-80 ڈسٹرکٹس بنا دیتے ہیں وہ.